انسان کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ڈر کر جھک جائے یا پھر آخری سانس تک لڑے۔ اس وقت جب باہر گاڑیوں کے رکنے اور بھاری جوتوں کی آوازیں سنائی دیں تو میں سمجھ گئی تھی کہ وکیل اور چچا نے اپنا مورا چل دیا ہے۔ وہ ہمیں جان سے مارنے نہیں بلکہ پیچھے کے پاس موجود اس کالی ڈائری کو حاصل کرنے آئے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکے سے ہمارے گھر کا پرانا لکڑی کا دروازہ ٹوٹ کر گرا۔ 3 نقاب پوش آدمی اندر داخل ہوئے۔ میں چیخی، لیکن بیجی نے میرا منہ ہاتھ سے دبا دیا اور مجھے کچن کے پیچھے چھپے ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں دھکیل دیا۔ وہ گرج کر بولے، بڑھیا، وہ ڈائری کہاں ہے؟ نکال، ورنہ اس لڑکی کا گلا ابھی کاٹ دیں گے۔ بیجی خاموشی سے ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ بھی نہیں تھا۔ وہ بولی، وہ ڈائری تمہارے بس کی بات نہیں، وہ تمہارے آقاؤں کی موت کا پروانہ ہے۔ ایک آدمی نے بیجی کو دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائیں۔ میں تہہ خانے سے سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ بیجی نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ انہوں نے ایک نقلی ڈائری جو انہوں نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی فرش پر پھینک دی۔ وہ لوگ خوشی سے چلائے، مل گئے اور بیجی کو زخمی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ انہیں لگا انہوں نے اصل ڈائری حاصل کر لی ہے، لیکن وہ بیجی کی چال سے ناواقف تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھاگ کر بیجی کے پاس آئی۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیجی، آپ نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ بیجی نے مسکرا کر اپنی قمیض کے اندر چھپی وہ اصل ڈائری نکالی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ بولے، فائزہ، اس ڈائری میں صرف سیاست دانوں کے کرتوت نہیں ہیں، بلکہ اس میں تمہاری ماں کی بے گناہی کا ثبوت بھی ہے۔ تمہارے باپ کو جوئے میں ہرایا نہیں گیا تھا، بلکہ اسے زہر دے کر مارا گیا تھا تاکہ تمہارے چچا اور وہ سیاست دان تمہاری جائیداد ہڑپ سکیں۔ تمہاری ماں یہ سچ جان گئی تھی، اسی لیے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے والدین کا قاتل میرا اپنا چچا تھا۔ اب میرا دکھ ایک آگ میں بدل چکا تھا۔ بیجی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اب یہاں رہنا خطرہ ہے، ہمیں سکر چھوڑ کر کراچی جانا ہوگا، جہاں میرے بھائی کا ایک دوست صحافی ہے جو اس ڈائری کو پوری دنیا کے سامنے لائے گا۔ ہم نے رات کے اندھیرے میں ہی اپنا ضروری سامان باندھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اللہ سے وعدہ کیا کہ جب تک اپنے والدین کے قاتلوں کو تختہ دار تک نہیں پہنچا دیتی، چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ ہم اسٹیشن کی طرف نکل پڑے، لیکن کیا اسٹیشن پر دشمن کے آدمی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ نقلی ڈائری کا راز کھلنے سے پہلے ہم سکر کی حدود سے نکل پائیں گے؟